بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عثمان اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بات کریں گے خاص طور پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھونچال سا جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور لوگ جو ہیں یہاں پہ کافی ڈیوائڈ نظر آتے ہیں۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث کا جو سلسلہ جاری ہے، آج دراصل جو میجر جنرل بابر افتخار تھے وہ وضاحت دینے کے لیے آئے تھے، جو ایک خط ہے جو مراسلہ ہے اس کے اوپر، کہ اس کے اوپر انہوں نے وضاحت دینی تھی کہ آیا کہ اس مراسلے کی حقیقت اور اس کے بعد جو خاص طور پہ پاک افواج کے حوالے سے جو کردار کشی کی جا رہی ہے یا جنرل باجوہ کے حوالے سے جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن وہ مجھے لگا کہ کچھ کنفیوز نظر آئے، خاص طور پہ صحافیوں کے سوال، جس طرح سے صحافیوں نے سوال وہاں پہ کیے تو وہ جو ان کی باتیں تھیں وہ ان کو کلیئر نہیں کر پائے، جس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی جو اپنے انداز میں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ دفن ہو چکا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جو پی ڈی ایم ہے اس کی یہاں پہ شکست ہوئی ہے۔ اب پی ڈی ایم اور جو یہاں پہ نون لیگ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی اپنی فتح کا یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو بات ہے وہ کلیئر نہیں ہو پائی، خاص طور پہ سازش اور اس کے بعد مداخلت کے حوالے سے دو بیان یہاں پہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ داغ دیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں سازش نہیں ہوئی، پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر سازش نہیں ہوئی تو پھر کس طرح سے جو پاکستان کے اندر جو ان کے ناظم الامور ہیں ان کو طلب کیا گیا اور ان کو جو احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ مداخلت ہوئی تھی تو اسی وجہ سے یہ باقاعدہ ایک احتجاج جو ہے ان کے سامنے نہ صرف رکھا گیا بلکہ پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں ان میں جو ہے مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو پھر یہاں پر آ کے جو ہے وہ کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیا کہ سازش اور جو مداخلت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف جو میمیز ہیں وہ بن رہی ہیں، یہاں پہ لوگ جو ہیں کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی جو ادارے کی کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات یہاں پہ جنم لیتے ہیں۔ جس طرح تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت زیادہ کانسپیرنسی جو ہے اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، خاص طور پہ عدالتوں کا رات 12 بجے کھل جانا، اس کے بعد ہائی کورٹ کا کھل جانا، اس طرح سے جو چیزیں سامنے آئی کہ کوئی اس طرح کو ایکشن نہ ہونا اور اس سے قبل ہی جو ہے وہ عدالتوں کا کھل جانا، اور اچانک سے وہ جو احکامات جو ہے وہ کون دے رہا تھا، کون لوگوں کے نام جو تھا ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے رہا تھا، کون عدالتوں کو کنٹرول کر رہا تھا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اب سوالات کی صورت میں جو ہے وہ گونج رہی ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں کافی سارے سوالات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ آیا یہ تمام تر جو چیزیں تھیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے سہولت کار کیا تھے۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنس تھی جو اس کا مقصد تھا وہ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ جس طرح سے اس ٹائم جو تمام تر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی فتح کا جو ہے وہ اعلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بعد معاملات جو ہے وہ مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت جو واحد حل ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر الیکشن کی جانب نہ جایا گیا تو حالات مزید جو ہیں وہ گمبھیر ہوں گے، کیونکہ جن پارٹیوں کو زبردستی نکاح کروا کے جو بٹھا دیا گیا ہے، نہیں لگ رہا کہ ان سے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول ہو پائیں گے، اور کس طرح سے جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی جو خاص طور پہ اس وقت ان کو وزیر اعظم تو بنا دیا گیا ہے، ابھی تک جو کابینہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکی، آیا وہ کون سی ٹیم جو ہے اس کو ساتھ آگے لے کے چلیں گے۔ تو اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ تمام پارٹیوں کو جو آپس میں بیٹھ کے جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور الیکشن جو ہے وہ واحد حل ہوگا۔ نہیں تو یہ اگر حکومت یہ سوچتی ہے اس وقت جو موجودہ ہے کہ وہ آگے بڑھ پائیں گے تو اس سے نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، معاشی نقصان ہوگا۔ اب یہی حل ہے کہ جس طرح سے تمام تر ادارے جو ہیں متنازع ہو چکے ہیں، تو اب عوام کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے ووٹ کی جانب جانا ہوگا۔ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر، اس پہ ہم اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ میجر حارث جو ہے اس کو کل جو ہے نون لیگ کی جو گنڈے ہیں انہوں نے مارا ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے بالکل ہی جو خاص طور پہ خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں سلمان رفیق، انہوں نے انحراف کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ سٹاف ہی نہیں رکھتے۔ بہرحال جب آج کیونکہ وہ آرمی میں حاضر سروس میجر ہیں، آرمی کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے،
اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو تمام تر ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. کل انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ جو ہے بنایا گیا، کیونکہ روڈ پہ اوورٹیکنگ کے معاملے پہ جو ہے جو ان کے ساتھ سٹاف تھا انہوں نے ان کی گاڑی کو جو ہے وہ آگے سے بلاک کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے راڈ جو ہے ان کے سر پہ مارے. گاڑی کے اوپر شیشہ جو تھا وہ بھی میجر صاحب کی گاڑی کا جو ہے وہ توڑ دیا، کیونکہ اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھائی صاحب جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آگے سے یہ بھائی لوگ نکل آئیں گے اور یہ معاملہ جو ہے بہت آگے جائے گا. کیونکہ اگر کوئی عام پاکستانی ہوتا تو میرے خیال میں اب تک جو ہے یہ معاملات نہ صرف دب چکے ہوتے، بلکہ جو پولیس ہے نہ وہ حرکت میں آتی، نہ کوئی ادارہ حرکت میں آتا. لیکن آگے سے کیونکہ اب یہ پاکستانی آرمی کے میجر تھے، یقینی طور پہ یہ ادارہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. اور اس وقت جو ہے جب دباؤ بڑھا ہے تو پھر اس کے بعد جو خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں سلمان رفیق، اور اس کے بعد حافظ عثمان صاحب جو ہیں یہ بھی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اپنی گرفتاری جو ہے اب جا کے وہاں کے جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ دے دی ہے، کیونکہ پاکستانی آرمی کی جانب سے واضح پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر گرفتاری نہیں دیں گے تو یہ غنڈہ گردی جو ہے وہ نہیں چلنے دی جائے گی. تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آج یہاں پہ اس وقت بھی چل رہے ہیں اور آگے بھی چل رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تمام تر معاملات جس طرح سے ایک سیاسی بھونچال جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 123 سے زائد اراکین جو ہے اس وقت اپنا استعفیٰ پیش کر چکے ہیں. تو اب ایک سیاست کے اندر نیا بھونچال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اسی کے ساتھ ہی علی عثمان کو آج کی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے. شکریہ.